پاکستان ایک فیڈرل نیشن سٹیٹ نہیں ہے، پاکستان ایک فرنٹ لائن سٹیٹ ہے۔ جب سیاسی عمل کو آپ روکیں گے تو تشدد کا راستہ ہو۔ جو پارلیمنٹ ہے وہ ایک کٹ پتلی کردار ادا کر رہا ہے۔ یہاں کے اسٹیبلشمنٹ کو بین الاقوامی قوتیں کنٹرول کرتے ہیں۔ بلوچستان کو خصوصی ایک سیاسی یتیم خانہ بنایا گیا، باہر کے لوگوں کو لایا جاتا ہے۔ دیکھیے، اس کو سیاسی کارکن روک سکتے ہیں، اور سیاسی کارکن اپنے پارٹیوں کے ادارے میں اور اپنے پارٹیوں کے وہ سربراہ جو پالیسی بناتے ہیں ان سے سوال کر سکتے ہیں کہ وہ جس طریقے سے سیاسی عمل کو سرمایہ دارانہ نظام کے حوالے کر رہے ہیں تو آنے والے دنوں میں بھی یہ ہوگا۔ اب جب نشستوں میں اضافہ ہوگا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ یہ کریں گے کہ ایسے لوگوں کے لیے نشستیں بنائے جا رہے ہیں کہ جو ان کے لیے آنے والے دنوں میں پاکستان کے ریاست اور ان کے اداروں میں کارآمد شامل ہو، ان کے لیے نشستیں بنا رہے ہیں، بلوچستان کے لیے نہیں بن رہا۔ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ مسئلہ بائیکاٹ کرنی ہے وہ ان کا فیصلہ تھا۔ اگر اس دور کو آپ دیکھیں کہ وہاں 18ویں ترمیم پہ کام ہوا اور اس 73 کے آئین کو اثر نو ہم نے ریوائیو کیا اور صوبوں کے اختیارات میں اضافہ کیے، یہ ایک بات۔ اس پارلیمنٹ کو ہم نے تقویت دی 18ویں ترمیم کے ذریعے، جہاں صدارتی جو قانون تھا 58(2)B کے ذریعے پارلیمنٹ کو ایک جنبش قلم کے ذریعے تحلیل کیا جاتا تھا، اس اختیار کو بھی ہم نے پارلیمنٹ کے پاس لایا، صوبوں کے پاس اختیارات آئے۔ NFC ایوارڈ کا انعقاد ہوا اور اس NFC ایوارڈ کے ذریعے یہاں صوبوں کے پاس وسائل آئے اور اس کو ترقی ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال وہ اس میں یہ فرق ہے۔ یہاں 26ویں ترمیم کو ایک رات میں دہشت کے ذریعے، ریاستی ڈنڈے کے ذریعے پاس کرایا جائے، اس پارلیمنٹ میں اس میں یہ فرق ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا سوال ضرور آپ کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ اس میں اور اس میں یہ فرق تھا کہ وہاں قانون سازی ہوا اور تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اس 18ویں ترمیم پہ امن صدق نہ کہا۔ آج قانون سازی ڈنڈے کے ذریعے ہو رہا ہے اور پولیٹیکل پارٹیز کو توڑ کے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، تو اس میں پارلیمنٹ میں بہت فرق ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک عرض کروں، اس کا ذمہ دار پاکستان کے ریاست کے خفیہ ادارے ہیں۔ اگر وہ سیاسی عمل کو شفاف طریقے سے، جمہوری طریقے سے آگے بڑھاتے تو لوگ اس سیاسی عمل کا حصہ بنتے۔ جہاں سیاسی عمل کو ریاست نے جعلی طریقے سے اور اپنے طاقت سے روکا ہے، وہاں جب سیاسی کارکن کا راستہ روکا جائے گا تو وہ پہاڑوں کا رخ کریں گے۔ اس کا ذمہ دار ریاست ہے، اور آج تک ریاست کئی دہائیوں کا اس پالیسی کو آگے لے جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست نہیں چاہتا کہ بلوچستان میں امن ہو، لوگ قبائلی نام نہاد قبائلی تنازعات میں الجھے ہوئے ہوں، لوگوں کو مذہبی اور دوسرے قسم کے دہشت گردی سے ڈرا کے اس صوبے میں لوٹ مار بنایا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی کارکن ریاست کی اس پالیسی کو ناکام بنانے کے لیے سیاسی عمل کا حصہ بنے اور پرامن سیاسی جدوجہد کے ذریعے اس افراتفری کو روکے۔ اگر ریاست سیاسی پارٹیوں کو یعنی جعلی طریقے سے ان کا راستہ نہیں روکتا، یہ نوجوان جو آج پہاڑ کی طرف گئے ہیں اور کوئی بھی ان کو مدد کرے وہ مدد لے رہے ہیں، تو اس کا ذمہ داری پاکستان کی ریاست اور اس کے اداروں پہ ہے، کیونکہ انہوں نے سیاسی عمل کو روکا ہے۔ تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ سیاسی پارٹیوں نے کمپرومائز کیا اپنے کوٹا کے لیے، یہ کہا میں نے، یعنی ان کا کوٹا 14 سے مختص کیا جاتا ہے قومی صوبائی اسمبلی میں، سینٹ میں۔ اب آپ دیکھیں نا، میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں، جب سینٹ کا فیصلہ ہوا 2024 میں، تو جس صوبے میں پہلے ہی بے چینی ہے، پہلے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا سیاسی نمائندگی نہیں ہے، آس پاس سے ٹھیکیداروں کو 4 سدے سے ان لوگوں کو اٹھا کے کیا ضرورت ہے ان کو لائے۔ ان کا مطلب ہے کہ ریاست کا پالیسی اس افراتفری میں ایک بات۔ دوسرا بات ہے، ان نئے سیٹوں کے پہ لوگ آئیں گے نہیں، لائے جائیں گے۔ تھوڑا سا اس کا ٹیکنیکل یہ بات، لائے جائیں گے۔ اب جب پارٹیوں نے سرینا میں فیصلہ کیا یا بلوچستان کے مفادات کا فیصلہ مری معاہدے میں ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی عمل کو ریاست نے طاقت سے روکا ہے اور اپنے مفادات اور اپنے مرضی کا فیصلہ کرا ہے۔ اس لیے
پولیٹیکل پارٹیوں سے لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ہے. میں آپ کے توسط سے سیاسی کارکن، حقیقی سیاسی کارکن کو، ان مریدوں اور ملنگوں کو نہیں کہتا ہوں کہ جو ہر جگہ رہتے، وہ اپنے صوبے کو بہت بڑے جنگ اور بحران سے بچانے کے لیے ایک پرامن سیاسی قومی جدوجہد کا آغاز کریں. بلوچستان کا مسئلہ قطعاً طبقاتی نہیں ہے. اس کو طبقاتی ڈیزائن کیا گیا ہے کچھ خود غرض لوگوں کی وجہ سے. وہ اپنے یہ قومی ہے. قومی مسئلے کے لیے ایک قومی جدوجہد کا ضرورت ہے اور سیاسی پرامن جدوجہد کا، تاکہ بین الاقوامی سامراج یا آس پاس کے قوتیں اس سے اپنے ذاتی فائدہ نہیں اٹھا سکے، ہم اس کو اپنے آئندہ نسلوں کے فائدے کے لیے استعمال کر سکے. اس جدوجہد کا ضرورت ہے. دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ مصطفیٰ کھوکھر صاحب میرے ذاتی تعلق دار ہیں، اور وہ سینٹ سے بھی اس لیے مستعفی ہوئے کہ ان کو انسانی حقوق کا جو کمیٹی کے چیئر کرتے تھے، ان کو یہ انجینئرڈ جو ہے انکوائری رپورٹس داخل کروانے کے لیے کہا. انہوں نے پھر چھوڑ دیا. ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ ایک کٹ پتلی کردار ادا کر رہا ہے اور عوام کے حقیقی مسائل پر اس پہ بات نہیں ہو رہا. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے سوچا کہ ایک عوامی پارلیمنٹ کا انعقاد کیا جائے، جس کو ہم نے ری امیجننگ پاکستان کا نام دیا. پھر اس میں مصطفیٰ کھوکھر صاحب، مفتاح اسماعیل، خواجہ ہوتی صاحب، خاقان عباسی اور بھی ہمارے ساتھی تھے، اور اس کا ایک سیریز کا ایک سیمینارز اور پروگرام ہوتے رہے. اب اس میں ساتھ ساتھ خاقان عباسی صاحب کا، مفتاح اسماعیل صاحب کا یہ موڈ بنا کہ پولیٹیکل پارٹی بنے. ہم نے بار بار کہا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ مائنس بلوچستان کوئی پولیٹکس ہمیں قبول نہیں ہے. خاقان عباسی صاحب کو ہم نے کہا کہ اگر آپ ایک پارٹی بنانا چاہتے ہیں، بلوچستان بھی ایک قومی اکائی ہے، ایک ڈسٹرکٹ نہیں ہے، کالونی آپ سمجھتے ہیں اس کو سمجھیں، قومی اکائی ہے. آپ جب آنا چاہتے ہیں پارٹی بنانے سے پہلے تو برائے مہربانی آپ 4-5 دن کوئٹہ میں گزاریں. اس کے بعد ہمارے سینئر سیاسی کارکنوں سے ملیں. آپ کا کوئی تعلق دار ہے، ہمارے 2-3 دفعہ پریس سے آپ ملیں، ہمارے وکلاء سے آپ ملیں گے، جو بھی دانشور ہوں گے ان سے ملیں گے. اس کے بعد جب بھی آپ پریس کے ساتھ بات کریں گے، ہم سب انعقاد کریں گے. 2-3 دفعہ آپ کا پریس کے ساتھ بات چیت ہوگا. ہمارے جو ساتھی ہیں، جو سیاسی ساتھی، ہم ان تمام آپ کے ایکٹیویٹیز کو اس کے بعد اپنے کمیٹی میں رکھیں گے، جو ہماری کور کمیٹی ہے. ہم اس کے بعد فیصلہ کر سکیں گے. یقیناً جس طریقے سے آج بھی مائنس بلوچستان کا پولیٹکس ہو رہا ہے، شاید ان کو کہا گیا تھا کہ مائنس بلوچستان اور حاجی لشکری کو آپ آن بورڈ نہ لیں. ہم کو بھی کوئی جلدی نہیں ہے، ہم کسی مائنس بلوچستان پارٹی کو بھی قبول نہیں کرتے. اس کا ایک مثال آپ کو دوں. اس وقت ہم سنتے ہیں کہ ایک سابق وزیر اعظم جو جیل میں، ان کو اسٹیبلشمنٹ قبول نہیں کرتا، مگر 2018 کے الیکشن میں حاجی لشکری کو آج تک قبول نہیں کر رہا ہے. اور وہ بندہ جو آئین توڑ رہا ہے اور یہاں جعلی طریقے سے لندن ادھر ادھر کا چکر لگا رہے، اس کا مطلب وہ میرے اس آزاد سیاسی حیثیت کو قبول نہیں کرتے. اس لیے ہم نے ان کے ساتھ جانے کا ہم نے کوئی ارادہ نہیں کیا. اب بات یہ کہ پارٹیاں آپ کے سامنے ہیں جن پہ ہمارا تنقیدی جائزہ آج تھا، مگر ہمارے ساتھی ایک منظم آواز کے ساتھ اپنے بلوچستان کے تمام ایشوز کو اجاگر کر رہے ہیں، سیاسی ایشوز کو اجاگر کر رہے ہیں. جو حالات ہم اس پہ بات کرتے رہتے ہیں، ابھی تک ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. دیکھیں، جس سیاسی جماعت کے مرکزی لیڈر ہمارے پاس آئے، ہم نے ان کو اجتماعی قومی ایشوز ان کے سامنے رکھے اور ان ریٹرن آپ نے بھی دیکھے ہوں گے. اب اگر ان کو قبول ہوتا، کیونکہ مائنس بلوچستان پولیٹکس تھا، افراد تو ابھی بھی پارلیمنٹ میں بیٹھے نا آپ کے صوبے سے. 263 سے وہ آدمی آیا جو مجھے خود منتیں کر رہا تھا کہ آپ کینڈیڈیٹ بنے. آپ کو بھی پتہ ہے، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. تو انہوں نے جب اس کا مثبت جواب نہیں دیا تو ہمارا جو ساتھی ہیں، ہمارا کور کمیٹی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں جا سکتے. ایک تو بات یہ ہے. اب اگر آپ کہتے ہیں ٹرائبل لیڈرز ارریلیونٹ ہوئے ہیں، اس میں تو ریاست کا طاقت نے بھی تو ان کو کرش کیا ہے اور بار بار ان کو کرش کیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسائل کا حل ایک جمہوری پارلیمانی نظام ہے
جہاں لوگ اجتماعی طور پہ اپنے معاملات پہ بات کریں اور اس کا حل تلاش کریں، اس حل کو قانون سازی کے ذریعے سسٹم کا حصہ بنائیں۔ اس میں سب سے اہم مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک اپارٹائڈ نظام ساؤتھ افریقہ میں تھا۔ اس اپارٹائڈ نظام کے خلاف مزاحمت 3 قوتوں نے کی۔ افریقن نیشنل کانگریس، وہ پارلیمانی جمہوری سیاست پہ یقین رکھتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مذہبی طبقہ تھا، بشپ ڈیزمنڈ ٹوٹو۔ اس کے ساتھ ایک قبائلی سسٹم تھا، چیف بوٹیلیزی زولو ٹرائب کا وہ چیف تھا۔ مگر آج بھی اس ملک کے نظام کو افریقن نیشنل کانگریس چلا رہا ہے۔ اگر ہم سمجھیں کہ ہم پارلیمانی سیاسی عمل سے قطع تعلق ہوں گے، اس کا آپ کو ایک مثال دوں، اور پھر ہم اس حکومت سے مطالبہ کریں جس کو راستہ ہم نے دیا اور وہ پارلیمنٹ میں بیٹھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یا ہمارا سمجھ غلط ہے یا ہم ان لوگوں کو خود راستہ دے رہے ہیں۔ مثلا آپ اگر پارلیمانی سیاست نہیں کریں گے، اور جو نہیں کر رہے کچھ لوگ، تو پھر آپ ایسے لوگوں کو راستہ دے رہے ہیں جو اسمگلر ہیں، پی ایس ڈی پہ اپنا ہاتھ صاف کر رہے ہیں، یا ایسے قانون سازی کر رہے ہیں جو بلوچستان کے قومی شناخت کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اور اسی طریقے کو، اس رویے کو آپ نے آگے بھی بڑھا تو آئندہ آنے والے دنوں میں مزید مسائل میں اضافہ ہوگا، اور اس مسائل سے آپ پھر اگلے کئی دہائیوں تک نہیں نکل سکیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں حقیقی سیاسی عمل اور پارلیمانی سیاست ان کرپٹ لوگوں کا راستہ روکے۔ مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ کئی لوگ کوشش یہ کرتے ہیں، بولتے ہم پارلیمانی سیاست نہیں کرتے ہیں اور ہم جیسے سیاسی کارکن کو لا کے تھڑے پہ کرا کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب مسائل آتے ہیں ہم کو کہتے ہیں آپ تھڑے سے اس شخص سے مطالبہ کریں جس شخص نے آج مسائل پیدا کیے ہیں، تو پھر آپ مسائل میں اضافہ کرنے کے بعد آپ اسے کیسے اس شخص سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ جس کو آپ نے خود راستہ دیا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا راستہ ہے، ان کا راستہ مبارک ہو، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم غیر پارلیمانی جمہوری سیاسی عمل کو ہم راستہ دیں گے تو پھر ہمارے مسائل میں مزید اضافہ ہوگا، لوٹ مار ہوگا، ہمارے بحرانوں میں اضافہ ہوگا جو پھر ہم کئی دہائیوں تک ٹھیک نہیں کر سکتے۔ جی دیکھیں، بات یہ کہ دنیا میں ہر جگہ جو ہے تعلیمی اداروں میں پولیٹیکل پارٹیز یا ان کا جو اسٹوڈنٹ یونینز ہوتے ہیں، یہاں اسی لیے روکا گیا ہے کہ یہاں جب سیاسی عمل کو آپ روکیں گے تو تشدد کا راستہ ہوگا۔ آپ اگر ان کو راستہ دیتے تو پھر وہ ایک شفاف طریقے سے اپنا یونین سازی کرتے تو تشدد نہیں ہوتا۔ اب عدالت اور حکومت سب ملے ہوئے ہیں، کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ یہاں ادارے اشارے پہ کام کرتے ہیں، افراد اشارے پہ کام کرتے ہیں، ادارے کسی میرٹ پہ کام نہیں کر رہے۔ کس سیاسی لیڈر اقتدار میں آیا مجھے بتا دو۔ ساری سیاسی جماعتیں تو یہی آتے رہے ہیں نا، مختلف ادوار میں تو پارلیمنٹ میں بھی جاتے رہے ہیں، گورنمنٹ میں بھی رہے ہیں۔ آپ تھوڑا سیاسی تاریخ کو اسٹڈی کریں، 15 مہینے 18 مہینے 3 سال 2 سال کے بعد حکومتیں ٹوٹتی گئی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہی جن کا آپ نے حکومت ختم کیا وہ میدان میں آ کے لوگوں کے سامنے مظلوم ہوئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر حکومت کو وقت ملتا اور اس کے بعد وہ احتساب کے لیے عوام کے سامنے پیش ہوتے۔ الیکشن اور ووٹنگ سے آپ 2 کام لیتے ہیں۔ پہلے اپنے دل کی عدالت میں پولیٹیکل پارٹی اس شخص کا، اس سابقہ منتخب نمائندے کا احتساب کریں گے، اس کے بعد اس کے لیے کسی اور کے لیے انتخاب کریں۔ یہاں یہ عمل نہیں ہوا ہے۔ پھر 25 سال تو متواتر 1 یونٹ رہا ہے، ایوب خان کا ماشاء اللہ، ضیاء اللہ کا، سکندر مرزا کی یہ رہا ہے، تو یہاں سیاسی عمل کو کبھی موقع ہی نہیں دیا۔ اب ایک انجینئرڈ اسمبلی ہے مفلوج جو آج بھی کسی اور ادارے سے کنٹرول ہوتا ہے، اسی لیے لوگوں میں مایوسی کا جو فکر ہے وہ ڈیولپ ہوا، لوگوں نے تشدد کا راستہ اپنایا ہے۔ اس کا سائنٹیفک راستہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ جعلی اور فارم 47 کے الیکشن نہیں ہوں گے، وہ اپنے حقیقی نمائندوں کو لائیں گے
اور پھر 5 سال کے بعد اس کا احتساب کریں گے. کون سا ہمسایہ نام تو لے, ڈرتے کیوں ہیں؟ اچھا ہندوستان کا نام لے رہے ہیں. اچھا سر پاکستان پیپلز پارٹی بڑی جماعت ہے. اس کے دور حکومت میں بھی جو ہے نا بلوچستان میں بڑے فنڈ دیے زرداری نے بلوچوں کے آنسو پوچھنے کے لیے, ہمارے عوام کے آنسو پوچھنے کے لیے بڑا کچھ کیا. لیکن ہم یہاں شہر میں دیکھتے ہیں کہ کوئٹہ شہر میں جو صوبائی دارالحکومت ہے, آپ جا کے دیکھیں در بدر ہے. آپ تھوڑا سا اگر دیکھیں نا, ان دنوں میں تھوڑا سا کام ہوا. اس کے بعد آپ کے 9 صوبائی اسمبلی کے 3 قومی اسمبلی کی سیٹوں پہ کوئٹہ شہر کے لوگ نہیں ہیں. بلوچستان کو خصوصی عمومی طور پہ ایک سیاسی یتیم خانہ بنایا گیا. باہر کوئٹہ تو عمومی افراتفری کا شکار ہے. یہاں فوراً لوگ نسلی اور زبان مذہبی معاملات پہ آ جاتے ہیں. باہر کے لوگوں کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے. آپ کو بھی پتہ ہے کس طریقے سے کون کس کو ایڈجسٹ کرتا ہے. تو جو آپ کے نمائندے نہیں ہیں وہ شہر کو کیسے بنائیں گے, صوبے کو کیسے بنائیں گے؟ پاکستان ایک فیڈرل نیشن سٹیٹ نہیں ہے. پاکستان ایک فرنٹ لائن سٹیٹ ہے. یہاں کے اسٹیبلشمنٹ کو بین الاقوامی قوتیں کنٹرول کرتے ہیں. اگر یہاں جمہوری حکومت آئے گا, لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اپنے فارن افیئرس کو, اپنے معاشی معاملات کو, اپنے انٹرنل معاملات کو ٹھیک کریں گے تو یہ معاملہ ٹھیک ہوگا. کیونکہ یہ ایک فرنٹ لائن سٹیٹ ہے اور یہ مشرف نے بھی کہا ہے, اور مشرف کو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ وہ لایا اس لیے کیا وہ کہ اس فرنٹ لائن سٹیٹ کو افغانستان کے خلاف استعمال کیا جائے. تو اس لیے فرنٹ لائن سٹیٹ کو سٹیبل رہنے نہیں دیا جاتا. یہاں میں آپ کو ایک عرض کروں, پنجاب میں لوگ کہتے ہیں آبادی ہے 300 لوگ پنجابی مظلوم بیچارے سمندروں میں ڈوب رہے ہیں, اور جب کہ پھر پنجاب کے جو بڑے بڑے اسٹیبلشمنٹ کے عہدیدار وہ جہازوں میں امریکہ چلے جا رہے ہیں. یہ تو حق تو بنتا تھا نا عام پنجابی کا, ان کے گریبان میں وہ پکڑتے کہ ہم تو سمندر میں ڈوب رہے ہیں, آپ جہازوں میں پھر جاتے ہیں امریکہ اور کینیڈا ادھر زندگی گزاریں. فرنٹ لائن سٹیٹ, اس کے اوپر پھر ہم ایک ایٹمی قوت بھی بنے. ایٹمی قوت کو بائی ڈیزائن سسٹمیٹک اکنامک کولیپس کی طرف لے جایا جائے گا. جو لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کا ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کا بھی اس افراتفری میں ہاتھ ہے. ان کو آپ ہی آ کے ان سے پوچھیں. اب میں آخر میں یہ بات کہتا ہوں, آپ کہتے ہیں ٹھیک ہو تمام پولیٹیکل پارٹیز, اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ کتنے ملے ہوئے, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے کہ ایک بڑے کانفرنس کے انعقاد کریں. اس میں نیشنل ایجنڈا کا جو ہے تعین ہو. اس میں عوام کا جو پولیٹیکل پارٹیز حکومت کے احتساب عوام کے ووٹ کے ذریعے ہو. وہاں شفاف الیکشن کے اصولوں کا تعین ہو. وہاں فوراً آزاد فورن افیئرس کا بات ہو. وہاں ایک شفاف معاشی نظام کا انعقاد ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں بحران سے نکلیں گے. مگر جب بھی پولیٹیکل پارٹیز COD کے تحت یہ طے کرتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو چور دروازے سے داخل نہیں ہونا چاہیے, تو پھر وہاں آپ کے طاقتور ادارے ایک نئے پولیٹیکل پارٹی کو بناتے ہیں, اور اس کے بعد وہ بھی چور دروازے کے تحت آپ کے سر پہ مسلط کیا جاتا ہے. یہ طریقہ کار ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز سب کے سب ایک دفعہ طے کر